بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ بہت سارے کیمیکلز وہ یوز کیے جاتے ہیں، کوئی ہربیسائڈس جڑی بوٹیوں کے خلاف، اسی طرح کیڑے مکوڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے سپرے کیے جاتے ہیں۔ وہ پیسٹیسائڈس کا، انسیکٹیسائڈس کا سپرے ہوتا ہے۔ یہ ساری زرعی ادویات ہی کہلاتی ہیں، اور ان کے استعمال سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کو، کاشتکاران کو اور خواتین کو تھوڑا میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ زرعی ادویات جتنی بھی ہیں ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، کسی محفوظ جگہ پہ، اونچی جگہ پہ رکھ دیں جہاں بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب لے آئیں استعمال کے لیے، جب استعمال کرنا ہے تو اس پہ لیبل لگا ہوتا ہے اور اس میں ہدایات دی ہوتی ہیں کہ کتنے آپ نے سی سی یا وہ ایم ایل ہے، گرام ہے، سالڈ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو گرامز میں ہو یا لیکوڈ ہو، وہ پوری لکھا ہوتا ہے کہ اتنا سی سی 1 لیٹر میں ڈالیں یا 10 لیٹر میں یا 100 لیٹر میں۔ تو وہ پلیز آپ اس کو جو لیبل ہے اس پہ دی گئی احتیاط کے مطابق جو ہے نا وہ اس پہ عمل کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ لے کے آ رہے ہیں، یا کئی دفعہ ہوتا ہے نا ٹرانسپورٹیشن، اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، تو اس کے دوران مسافروں یا جو سفر کر رہے ہیں ساتھ، اور کھانے پینے کی اشیاء، مسافروں سے میرا مراد ہے کہ یہ کہ دھواں پی، وہ کیا ہوتا ہے، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے اجتناب کریں اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے سٹورز میں بھی دیکھا ہے لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، لاتے ہیں ادھر ہی کھانے والی چیزیں ہیں، کئی دفعہ چینی کا بھی پڑا ہوا ہے، ساتھ ہی چاول بھی پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح مسالے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی وہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب نو وے۔ ابھی جب لائیں گے بھی تو الگ کسی شاپرز میں لائیں اس کو، کبھی بھی کھانے والی چیزوں کے ساتھ وہ ایک ہی تھیلے میں یا ایک ہی شاپر میں بالکل نہیں ڈالنی، ان کو الگ رکھیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ان کو استعمال کر لیں تو جو خالی ڈبے ہیں نا ان کو آپ جلا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا زمین میں آپ دفن کر دیں، اور پٹ کھودیں، اس کے اندر دبائیں اور ان کو کر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں اور کہیں گے جی یہ کوڑے والے لے جائیں گے، یا اس طرح وہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہوں۔ نو وے، یہ بالکل نہیں کرنی، یہ حرکت نہیں کرنی۔ اور خاص طور پہ میں ان کسانوں کو کہوں گا جو کمپوسٹ وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جتنا ویسٹ ہوتا ہے، یہ پودوں کا ہو گیا، سبزیوں کا ہو گیا، فروٹس کا ہو گیا، وہ اگر پٹس بنائے ہوئے ہیں اس میں ڈالتے ہیں تو یہ چیز کبھی نہیں ڈالنی۔ آپ نے بالکل یہ دوائی والی یا ڈبے، یہ بالکل نہ، جو بالکل ہی نہیں ہوتے، جو کیا کہیں گے گلتے سڑتے نہیں ہیں، اور بالکل نہیں۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے، جان بہت ضروری ہے۔ اور پھر دواؤں کے ڈبوں کو پانی یا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار یہ خوبصورت سی قسم کی ایک ڈبہ ہے،
اس میں کوئی اور چیز ڈال لیں، کوئی نہیں تو میرے جیسے بندے وہ کہتے ہیں ڈرائی فروٹ ہی ڈالو وہ کھائیں، نو وے، اور نہ ہی کوئی اور پئیں، یعنی بوتل بڑی پیاری ہے تو اس میں کوئی اور چیز ڈال دی، نہیں بھائی نہیں، جو زہریلی ادویات ہیں، زہر ہے، اس کے استعمال کے بعد ان کو دبا دیں یا جلا دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ میری چند ایک معروضات تھیں جو میں سمجھ رہا تھا کہ لوگوں کو ٹرینڈ کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اور خاص طور پہ ہمارا یہ چینل جو آپ کو اشرف صاحب زادہ چینل ہے، اس میں بے شمار آپ کو مشورے ملتے ہیں، بے حساب قسم کے تو پروگرامز ہیں اور ہر طرح کے ہیں، تو یہ بہت ہی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے سلسلے میں بہت ضروری ہے۔ اب رہا اس پروگرام کا اختتام، تو قدرتی طور پہ نماز پڑھ کے ہی بیٹھا ہوں، تو ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی رات کی نفل نماز یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے اور وہ اسے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے ایسے ثواب لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے رات ہی کو پڑھا ہو۔ یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں۔ فیما اللہ، سستی نہ کیا کریں نماز میں میری اپنی اولاد، میرا اس وقت قدرتی بیٹا میرا سن رہا ہے میری یہ ریکارڈنگ، اس سے میری گزارش ہے کہ پلیز سستی نہیں کرنی، نماز میں سستی نہیں۔ فیما اللہ۔